بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رہو۔ پاک نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمزور ذات ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ شروع ہی سے انتخاب اچھا کرو۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ خاتون کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، انتخاب خوبصورت ہے، مالدار ہے، حسب و نسب والی ہے، اور شرافت ہے، اٹیکیٹس ہیں، اللہ والی ہے، دیندار ہے، مخلصہ ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگ شادی کرتے ہیں۔ آپ اخلاص کردار کو دیکھیں، شرافت دینی کو دیکھیں، یہ باقی ہیں، باقی چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی۔ یہ چیزیں قبر میں اور آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ آپ کی بیوی صحیح ہے، آپ کا پورا سسٹم، مسجد، باہر، چوک، دفتر، آفس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، سب کچھ صحیح ہو جائے۔ یہ پورا سسٹم ہے خاتون۔ اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے نا، تب ایسی عورتیں وجود میں آئیں گی۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ میں نے ترجمہ کیا، بڑا اچھا ترجمہ ہے۔ گزارا کرو، نرمی کرو، اچھا ہی کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 84 دن قبل اپنے انتقال سے فرمایا واستوصوا بالنساء خیرا، بخاری شریف۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، حکم دیتا ہوں۔ ہم عورتوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، گالم گلوچ، پٹائی، ذلیل کرنا، نفسیاتی دباؤ، یہ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ گناہ کبیر ہے۔ جو عورت کے ساتھ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ باہر اس سے نکالے گا۔ پڑوسی اور آفیسر، بوس، اس سے وہ نکالے گا۔ ظلم کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ وہ آدمی گھر میں پسندیدہ ہے شریعت میں، حدیث میں، جو مغلوب ہو۔ کیا مطلب؟ عورتیں تو باتیں کرتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، زبان استعمال کرتی ہے، وہ اسی کو برداشت کرنا ہے۔ نہ وہ فلینک کک مارتی ہے، نہ ریسلر ہے، بیچاری کمزور خاتون ہے، یہ زبان استعمال کرتی ہے۔ گزارا کرو، صبر کرو۔ ان کے دل میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ماچس لینے چلے جاؤ نا بازار، واپس آ جاؤ، لڑائی ختم، اس کے دماغ سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ ہم مردوں کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے انتقام اور غصہ۔ عورتوں کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال عورتوں کے ساتھ نرمی کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں نا، تو اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن پاک رب نے پاک کلام میں عورتوں کے حقوق کو مقدم کیا۔ 114 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں کا نام سورہ نساء ہے، القصرى الکبریٰ۔ الکبریٰ سورہ نساء، القصرى چھوٹی سورہ نساء۔ سورہ طلاق کا دوسرا نام سورہ نساء ہے۔ عورتوں کے حقوق، مسائل، فضائل، عزت۔ سورۃ الرجال قرآن میں نہیں، مردوں کی صورت۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا کہ میری طرف جھک رہے ہیں۔ تعبیر والے نے کیا تعبیر نکالی؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ 11 ستارے بھائی ہیں، اور چاند والد ہے اور سورج والدہ ہے۔ کیوں؟ سورج تو والد ہونا چاہیے، والد کا درجہ اونچا ہے گھر میں۔ جواب، مرد کی عزت اور وجود کے دیے اگر جلتے ہیں تو عورت ذات کے مرہون منت ہے۔ ابن جوزی اونچے ہیں پھوپھی کی وجہ سے، امام بخاری اور شیخ عبدالقادر جیلانی اونچے ہیں لیکن اماں جی کی وجہ سے۔ تربیت یہ درسگاہ ہے، اس پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ سیکولر ایتھیسٹ ممالک میں گھریلو سسٹم تباہ ہو چکا ہے بالکل۔ انہیں کتابیں لکھی
کہ ہمارا گھریلو سسٹم پھر صحیح ہو جائے۔ گورباچوف نے کتاب لکھی ہے، پیروسٹرایا کا باب قائم کیا ہے، 117 اس کا صفحہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے ہماری چار دیواری مضبوط ہو جائے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ دا ٹوٹل وومن مسز جونی رینج، انہیں کتابیں لکھی ہیں کہ بھائی عورت کی وجہ سے گھریلو سسٹم صرف ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلکہ پورا نظام اس سے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ تو اجڑ گئے، ایف ایم، ریڈیو، کیبل، میڈیا، اس کے ذریعے سے ہمارے گھر کو بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ ترکی میں ڈرامے چل رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ 700 سال کس طرح چلی، صلیبی طاقتوں کو کس طرح مارا، اور وہ تاتاریوں سے کس طرح لڑے ایمانی قوت اور طاقت اور تقوی کے ساتھ۔ یہاں پر جو ڈرامے چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں کہ جی خاوند غریب تھا تو مالدار کے ساتھ جانا، اس نے راہ لے لی اور پہلے خاوند سے خلا لے لیا، باوجود یہ کہ اس کے 5 بچے ہیں۔ تو خاک تربیت ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھریلو سسٹم کو مضبوط فرمائے، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ 4 باتیں عورت میں ہو ہمیشہ وہ کامیاب رہے گی۔ تقوی، تکلیفوں کو جیسے گناہ، تکلیفوں کی آنے کی وجہ یہ گناہ ہے، خاموشی جواب نہ دو، خدمت اور گھر کی باتیں والدین کو نہ سناؤ۔ اللہ آپ کو ہر جگہ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ آخرت میں وہ کامیاب ہے جس میں فکر زیادہ ہو، فکر آخرت کی فکر، قبر کا غم، موت کا غم۔ اور دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جس میں احساس ہو غریب کا، مسکین کا، بیوہ کا، لوگوں کے ساتھ امداد، محبت۔ اللہ ہمارے اندر صبر، اخلاص، فکر، احساس نصیب فرمائے، اور اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی، محبت، صبر، شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔